السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مشاہدین کرام، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے اخلاق کی درستگی فرمائے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہیں۔ اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بندوں کے اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہے۔ اخلاق اگر ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور نشاندہی کے مطابق ہے تو آخرت میں سرخروئی میسر ہوگی، سعادت ملے گی، کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالی رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا اور مقام اور رتبہ بڑھائے گا، لوگوں کے یہاں ہم محبوب ہو جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا ویوہار کیا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ قرآن کے زندہ جاوید تفسیر تھے، قرآن کے مطابق آپ کا اخلاق تھا، چاہے عقیدہ ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے لین دین ہو، یا حقوق ہو، حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، کانا خلقہ القرآن۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آج میں چند منٹ کے اندر آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے چند گوشے بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کا اخلاق اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ کیا تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آئیے چند حدیثیں سنیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے بارے میں۔ اللہ کے رسول بڑے حلیم، صبر کرنے والے، بردبار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اچھے طرح سے تربیت کی تھی اور آپ نے اپنے امت کو وہی باتیں بتلائیں جو امت کے لیے نفع بخش اور مفید ہوں۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا،
ما ضرب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ وما نیل منه شیء قط فینتقم من صاحبه الا ان ينتهك شيء من محارم الله فینتقم للہ تعالی اخرجہ الامام مسلم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اما عائشہ نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، نہ ہی کسی عورت کو کبھی مارا اور نہ ہی کسی نوکر اور خادم کو کبھی مارا، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی اور ایک بیوی نہیں کئی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، ناتی بھی تھے، سماجی آدمی تھے، آپ سماج میں سب سے بلند پائے کے آدمی تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کا حسن اخلاق یہ تھا، آپ اس طرح بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے تھے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو نہیں مارا، نہ کسی جانور کو، نہ کسی پشو کو، اور نہ کبھی کسی عورت کو مارا، اور نہ کبھی نوکر کو مارا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اگر کوئی کام میں نے نہیں کیا یا کیا اور غلط ہو گیا تو یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا یا ایسا ویسا کیوں کیا، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ ہاں اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد فرما رہے ہیں، میدان کارزار میں ہیں، تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی مارتے تھے۔ اور جان لیجئے حدیث کے اندر آتا وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے عزت ریزی کی، کسی نے ظلم کیا، کسی نے مارا، کسی نے گالی گلوچ دیا، کسی نے آپ کی حق تلفی کی، برا بھلا کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی ایسے لوگوں سے بدلہ نہ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کیا کیا غیر مناسب برتاؤ کیا، منہ پہ تھوک دیا ابو جہل نے، خانہ کعبہ میں سجدہ ریز ہیں، اونٹ کی اجڑی رکھ دی گئی، طائف کے بازار میں آپ کو مارا اور پیٹا گیا، شیب ابی طالب کے اندر آپ کو نظر بند کر دیا گیا، 3 سال تک مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، جان لیوا اقدامات کیے گئے، کیا کچھ نہیں ہمارے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، لیکن موقع پانے کے باوجود، فرصت پانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو کوئی توڑتا تھا تب اللہ تعالی کے لیے اس سے بدلہ لیتے تھے۔ یہ ہمارے رسول کی بردباری ہے، یہ ہمارے رسول کا اخلاق ہے۔ آج اس حدیث کو جو صحیح مسلم کی روایت جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے،
ہم سامنے رکھیں اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں۔ بے قصور لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں، تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، چمگوئی کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، مال کو لوٹتے رہتے ہیں، حقوق کو پامال کرتے رہتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے ان لوگوں کے حقوق پر ہم ڈکیتی کرتے ہیں جو ہمیں کچھ نہیں کہتے ہوں گے۔ یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خالی آمین میں نہیں، خالی رفع الیدین میں نہیں، خالی توحید ہی میں نہیں، ہر چیز میں ہمارے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے، یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے سب سے زیادہ قریبی بیوی تھی، وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول کے اخلاق کو، اللہ کے رسول کی تعریف کرتی ہیں، کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کے اخلاق کو، کردار کو، چال چلن کو، معاملات کو زیادہ جانتے بنسبت دوسروں کے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں شوہر کا ہے چاہے جتنا اچھا ہو، دو چار عورتیں بیٹھتے ہیں تو ان کی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ شکایتیں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ میرا یہ دوسرا موضوع۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، کسی کو نہ مارا نہ پیٹا، یہاں تک کہ جانور کو بھی نہیں مارا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کا ڈر اور آپ کی یہ بردباری اور آپ کا یہ تقوی اور آپ کا یہ مائے ناز اخلاق، اچھا اخلاق۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وعلیہ بردۃ نجرانی غلیظ الحاشیہ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ پر ایک موٹے کنارے والی نجرانی، نجران کی بنی ہوئی موٹے کنارے والی چادر تھی۔ آپ کے کندھے پر، آپ کے جسم اطہر پر موٹے کنارے والی، جس کی کناریاں موٹے موٹے تھے، ہاں، جس کو کیا کہتے ہیں جو لگا دیا جاتا ہے، موٹے کنارے والی چادر تھی، کہ اچانک ایک بدو، ایک دیہاتی، دیہات کے رہنے والوں میں بڑائی چھوٹائی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ادب سلیقہ نہیں ہوتا، وہ اتنے مہذب اور مثقف نہیں ہوتے، تمیز والے نہیں ہوتے۔ تو ایک دیہاتی آیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر جو موٹے جھالر والے موٹے کنارے والی چادر تھی نجرانی، اس کو اتنی زبردست خوب تیزی کے ساتھ کھینچ لیا، بڑی تیزی کے ساتھ کھینچا۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اس نجرانی چادر جو موٹے کنارے والی تھی، کھینچنے کی وجہ سے خراش پڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کپڑا کس کے کھینچا گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن اطہر پر خراش پڑ گیا، چھالے پڑ گئے، تیز کھینچنے کی وجہ سے، بہت تیز کھینچا تھا، اس کی وجہ سے چھالے پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے دیکھو اللہ کے رسول کا برداشت، آپ کی بردباری، آپ کا اخلاق بدو ہے، گردن مبارک پر جو چادر لٹکی ہوئی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، پوری توانائی اور پوری قوت کے ساتھ کھینچ لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ چل ملا کے رہ گئے، یہاں تک کہ گردن پر خراش پڑ گیا، دراڑ پڑ گیا۔
छाले पड़ गए। हम और आप ऐसे मौका पर होते तो क्या करते? थोड़ी देर के लिए देखें, जबकि वहां अल्लाह के रसूल का कोई जुर्म नहीं था, कोई कसूर नहीं था। फिर उसके बाद कहता है, या मोहम्मद मुरली मिन मालिल्लाहि लज़ी इंदक। अय मोहम्मद, अदब और सलीका नहीं जानते थे बद्दू लोग। आज भी देहाती जो होते हैं, हाँ मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, हदत तरीके, यही होता है ना। तो कहता है वो बद्दू जिसमें अभी चद्दर खींची थी, जिससे अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचे, कहते हैं मोहम्मद, अल्लाह का जो माल तुम्हारे पास है उसमें से मेरा हिस्सा रखो, माले गनीमत जो मिला है। अल्लाह का जो माल तुम्हारे पास है, बड़े हाकिमाना अंदाज से, ए मोहम्मद, अल्लाह का जो माल तुम्हारे पास है उसमें से मेरा हिस्सा रखो, हुक्म दो कि मुझे दे। तब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दू की जानिब मुतवज्जे हुए, मुल्तफित हुए, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। फदाहिका, अल्लाह के रसूल हंस पड़े। मार खा के भी हंसते हैं, और सताए जाने के बाद भी हंसते हैं। खींच लिया चद्दर को, गर्दन पर छाले पड़ गए। फिर कहता जो अल्लाह का माल तुम्हारे पास उनमें से मुझे दो। अल्लाह के रसूल जब मुतवज्जे होते हैं, कोई गुस्सा नहीं है, बदला लेने का कोई इरादा और कस्द इरादा नहीं है, बल्कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस देते। हदीस के अंदर आता है फदहिका, हंस दिया अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसे देने का ऑर्डर दे दिया। यह है हमारे रसूल का अखलाक। मार भी खा रहे हैं, तकलीफ भी झेल रहे हैं, फिर भी उसको माले गनीमत में से दे भी रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा भी रहे हैं। ये था अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। इसीलिए कोई भी इंसाफ वाला, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, किसी ने अल्लाह के रसूल के अखलाक पर कोई उंगली नहीं रखी एतराज की। आप बड़े बुलंदा अखलाक के थे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर क्या है? बैरूनी लोगों से, बाहर वालों के साथ जो हमारा मामला है वो तो हम जानते ही। अपनों के साथ एक ही माँ का दूध पिया, एक ही बाप के नुतफे हैं, एक ही घर में पले बढ़े, बुलंद हुए, सब कुछ एक है, लेकिन कहीं गुरूर की वजह से, कभी घमंड की वजह से, कभी बदनीयती की वजह से, कभी जुल्म और जालिमाना मिजाज रखने की वजह से, कभी सब कुछ मेरा हो जाए वगैरह वगैरह। आज जो हमारे समाज का हाल है, इस तरीके से हमारे अंदर बदकिरदारी पाई जाती है, बदअखलाकी पाई जाती है कि बड़े होते होते भाई बहनों का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, चचा और भतीजा का रिश्ता, भतीजा और चचा का रिश्ता टूट जाता है। सिर्फ वजह है कि आखिरत भुला देते हैं। दुनिया के अंदर तरक्की ही हमारा मकसूद बन जाता है। जैसा चाहो देखो, अल्लाह के रसूल अकरम के गर्दाने मुबारक छिल गए खींचने की वजह से, और गुस्ताखाना अंदाज में, चाहे नियत गुस्ताखी की ना हो लेकिन अंदाज गुस्ताखाना था। या मोहम्मद मुरलिम, तुम हुक्म दो जो अल्लाह ताला का माल तुम्हारे पास है मुझे मिले। अल्लाह के रसूल देखते मुस्कुरा देते हैं, हंस पड़ते हैं और आर्डर देते थे भाई उसको माले गनीमत में से दे दो। ये अल्लाह के रसूल अकरम का अखलाक करीमाना था। अल्लाह हमें अपने अखलाक की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही मरवी एक लंबी रिवायत जो मुत्तफक अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने एक दिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या कहा? हल अता अलैका यौमन काना असद मिन यौम उहद।
آپ بیوی تھی، آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال چال اور بہت سارے معاملات معلوم کیا کرتے تھے اور اسے بیان بھی کیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد سے بھی سخت دن کوئی آپ کے اوپر گزرا؟ کیونکہ جنگ احد میں اللہ کے رسول گڈھے میں گر پڑے، آپ کے 2 دانت شہید کر دیے گئے، آپ کے گال کو زخمی کر دیا گیا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اسی میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا جو آپ کے چچا تھے، آپ کا کان ناک کاٹ لیا گیا، مسلح کر دیا گیا آپ کے جسم کا۔ بہت ہی کٹھن دن تھا احد کا دن، دیکھنے میں اور سیرت پڑھنے سے پتا اللہ کے رسول گڈھے میں گر پڑے، آپ کے سر میں زخم لگ گئی، گال میں زخم ہو گیا، لگ گیا، اور 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اسی میں آپ کے چچا بھی شہید کر دیے گئے سید الشہداء۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر احد سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزر؟ یہ جنگ احد غزوہ بدر کے بعد ہے، سن 3 ہجری کے اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت، مجھے تمہاری قوم سے جو کچھ دکھ تکلیف سنکٹ پہنچی وہ تو پہنچی ہی ہر طرح کا، اور آپ لوگ جانتے ہیں جب سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، پرچم توحید کو بلند کیا، لوگوں کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم سے توحید سکھایا، بندوں کو بندوں کی عبادت سے روک کر رب ایک بندوں کے خالق و مالک اور معبود برحق کی عبادت کرنے کی جب دعوت دی صفا پر، اسی وقت سے قوم دشمنی پر اتر آئی، اور خاص طور پر آپ کے چچا ابو لہب، آپ کے چچا ابو جہل اور دوسرے ناہنجار قسم کے کافر لوگوں نے اللہ کے رسول کو ہر طرح سے دکھ دیا، ہر طرح سے تکلیف دی۔ تو کہتے ہیں آپ کی قوم نے، آئے عائشہ تمہاری قوم نے، تمہاری برادری نے مجھے جو تکلیف دی وہ تو دی ہی ہر قسم کی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے عقبہ کے دن یعنی طائف کے دن ہوا، جب میں طائف کے پاس گیا تھا اور دعوت دینے کے لیے۔ مکہ والے جب دعوت نہیں قبول کر رہے تھے تو میں جب طائف گیا تھا، جس کو یوم العقبہ کہا جاتا ہے، اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی اس سے بڑی تکلیف کسی دن مجھے نہیں ہوئی۔ سنو میرے مشاہدین کرام، میرے بہنوں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا عقبہ، اصل میں قرن منازل کو کہا جاتا ہے، جو نجد والوں کا میقات ہے۔ اللہ کے فضل سے کئی بار اسے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور وہاں سے احرام باندھ کے نیت کر کے حج اور عمرہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور آپ سبوں کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہہ رہے قرن منازل اس کا نام اصل ہے۔ تو کہتے ہیں اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی وہ کسی نہیں۔ اللہ کے رسول جب دیکھے کہ مکہ والے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو بھائی طائف ہی چلے، پیدل، آج تو ہم سواری سے جاتے تھے، پیدل پہاڑی علاقہ، پیدل جا رہے تھے اللہ کے رسول۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور اپنے آپ کو ابن عبد اللیل ابن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، دعوت دی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، کفر و شرک سے روکا۔ فلم یجبنی الا ما اردت، تو ان لوگوں نے جو میں چاہا وہ قبول نہ کیے، میری بات نہ مانے۔ طائف والے اللہ کے رسول کی بات نہ مانے۔ دراصل بات یہ ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری وہی کر پاتا ہے، اسی کو کرنے کی توفیق ملتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہے، جو جن کے بارے میں اللہ خیر و بھلائی کا فیصلہ فرماتا۔ آج بھی وہ تو کفار مکہ کا زمانہ تھا نا، اللہ کے رسول غربت کے حالت میں تھے نا، اسلام غربت کے حالت میں شروع ہوا تھا نا، آج بھی یہ حال ہے۔ آج بھی اگر توحید کو سمجھانے کی کوشش کرو،
اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی جب دعوت دو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت کی جب دعوت دو، توحید اسماء و صفات کی دعوت دو، کفر سے روکو، شرک اکبر، بڑے شرک اور چھوٹے شرک سے چھوڑو، تو وہابی کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، مارکاٹ کی نوبت آ جاتی ہے، یہودی کا خطاب مل جاتا ہے، امت میں تفرقہ پھیلانے کی تہمت مل جاتی ہے، کیونکہ توحید لوگوں کو بھاتی نہیں۔ وہ توحید جس توحید کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، جس توحید کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، جس توحید کو پھیلانے کے لیے، جس شرک سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول کو بھیجا، وہ آج بھی بھاتی نہیں ہے۔ کفر پھیلاؤ، شرک پھیلاؤ، خرافات پھیلاؤ، بدعتیں پھیلاؤ، اور دیکھو کتنا لوگ لائک کرتے ہیں، کتنا لوگ فالوور ہو جائیں گے، کتنا لوگ سنیں۔ لیکن جہاں آپ نے توحید بیان کرنا شروع کیا، جو توحید جنت میں جانے کا، دنیا میں امن اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، عزت کا سرچشمہ ہے، وہ اگر پھیلانے لگو تو آپ پہ معلوم نہیں کیا کیا تہمتیں لگیں گی، فتنہ باز کہا جائے گا وغیرہ۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بات دوسری طرف لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، یہ جماعت اسلامی والے جو ہیں نا، یہ تبلیغی جماعت یا اور جماعتیں جو ہیں، اہل حدیثوں کے علاوہ، کٹر منہجی اہل حدیثوں کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں توحید پھیلا کر کے امت میں انتشار برپا کیا جاتا ہے، امت میں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت کے تو بہت سارے قائل ہیں، مکہ کے کافر بھی قائل تھے، آج بھی بہت سارے کافر قائل ہیں، لیکن توحید الوہیت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انما الهكم اله واحد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم یولد، توحید اسماء و صفات۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسا ہی، تو وہابی ہیں، یہ تو قدامت پسندی ہے، یہ تو پرانی ذہنیت کے ہیں، ہاں یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول وہاں توحید پھیلانے کہہ رہے کہ جب میں گیا وہاں تو کسی نے، یہ عبداللہ وغیرہ، کسی نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ اب میں طائف سے نکلا، قرن منازل سے نکلا، اور میں بہت ہی رنجور، کبیدہ خاطر، پریشان تھا، اور پریشانی کے سارے آثار اور نشانیاں میرے چہرے پر ہویدہ تھی۔ بالکل میں چہرے سے لگ رہا تھا، میں آپ کو، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا، میری عقل اور میری بصارت و بصیرت کام نہیں، میں نہیں سوچ پا رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اس وقت، کیا کروں، کس طرح توحید کو پھیلاؤں، کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کو منواؤں۔ کہہ رہے ہیں کہ وانا محموم علی وجہی، میں بہت ہی غمزدہ تھا، بہت ہی پریشان تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی مزاج ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، مراد اس کی پوری نہیں ہوتی، وہ بھی مراد جس میں اللہ کی رضا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ایمان لانے والا، تو ظاہر سی بات ہے انسان بہت پریشان ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بڑا غم لاحق ہوا، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، کہتے ہیں مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا، میں کدھر جا رہا ہوں، کس سمت جا رہا ہوں، کس ایریے میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، حواس باختہ تھا کہ میں قرن منازل کے پاس آ گیا، جس کو قرن ثعالب بھی کہا جاتا ہے۔ میں قرن منازل کے پاس آیا، بے خبری کے حالت میں، رنج کے حالت میں، غم کے حالت میں، فکر کے حالت میں، نیم بدحواسی کے حالت میں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پھیلانے کے لیے، رب کائنات کے پسندیدہ دین کو پھیلانے کے لیے جسمانی
रूहानी, समाजी, मुल्की, हर तरह की परेशानियां और ऐसी ऐसी परेशानियां जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अजीमत वाला बनाया था, आपको साहसी बनाया था, आपको हिम्मती बनाया था, आपको अज़्म इरादे में पुख्तगी दी थी और आप बहुत पहलवान थे हर एतबार से। कहते मैं जान नहीं पा रहा था मैं कहाँ जा रहा हूं, कुछ बूझता ही नहीं था, कुछ समझता नहीं था कि मैंने इस हालत में जब कन्ने मनाजिल पहुंचा ताइफ में, तो मैंने अपने सर को उठाया तो देखा हमारे सर के ऊपर एक बदली छाई हुई है और उस बदली ने मेरे ऊपर साया कर लिया है, उस बदली ने मेरे ऊपर साया कर लिया है। तो मैंने देखा तो उस बदली के अंदर, जैसे कि आज भी बादल आ जाता है ना, बदली चारों तरफ धूप और कहीं बादल, तो मैंने देखा उस बदली के अंदर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बदली में, और उन्होंने मुझे पुकारा। किसने पुकारा? हज़रत जिब्रील ने अल्लाह के रसूल को पुकारा और कहा इन्नल्लाह ताला क़द समिअ क़ौला क़ौमिका लका व मा रद्दू अलैक। सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे कौम की बातों को सुन लिया जो उन लोगों ने आपकी तरदीद की और आप कर लौटा दिया, यानी आप जो कुछ उन लोगों ने बका आपकी आवाज पर, आपकी दावत के खिलाफ जो कुछ हरकतें की, सब अल्लाह ताला ने सुन लिया है। वक़द बअथ इलैका मलकल जिबाल, तुम्हारे कौम की गुस्ताखी, तुम्हारे कौम का जुल्म ज्यादती, सिर्फ यही नहीं की बात नहीं माने थे और बादशाह और बदमाशों को लगा दिया था, अल्लाह के रसूल को इतना मारा गया ताइफ के अंदर कि खून निकल कर आपके पैर मुबारक में जम गया। आप लोग तफसीली वाकया जानते होंगे, बहुत कठिन दिन गुजरा ताइफ के अंदर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस्मानी भी तकलीफ दी गई, रूहानी भी और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ दी गई, यहां तक कि आप जख्म को टेस्ट को ना बर्दाश्त करके बेहोश हो गए। तो बहरहाल जिब्रील आए और कहा सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास बादशाह के फरिश्ते को पहाड़ के फरिश्ते को भेजा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया और उनके जिम्मे काम लगाया। मलकुल मौत अलग है, बारिश बरसाने वाले अलग है, वगैरह वगैरह। तो बादशाह के फरिश्ते को भेजा, किस लिए? कि तुम जो चाहो उसे उन ताइफ वालों के बारे में, ताइफ वालों के बारे में, कन्ने मनाजिल वालों के बारे में जो चाहो आर्डर दो, करने के लिए तैयार है। जो सजा भी देना चाहो। अल्लाह के रसूल का अखलाक देखिए, आपके रसूल, अल्लाह के रसूल की दूर अंदेशी देखिए, अल्लाह के रसूल की बुर्दबारी देखिए। लेतामुर बिमा शैता फीहिम, इन बदतमीजों के बारे में, गुस्ताखों के बारे में, आपको जिस्मानी तकलीफ देने वालों के बारे में, ताइफ वालों के बारे में, ये फरिश्ता बादशाह, फरिश्ता पहाड़ का हाजिर है, जो चाहो उनके बारे में हुक्म दो। फनादानी मलकुल जिबाल, कहते हैं पहाड़ के फरिश्ते ने मुझे पुकारा, आवाज दी और मेरे ऊपर सलाम किया, मुझसे सलाम किया और कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह क़द समिअ क़ौला क़ौमिक, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कौम की वो सारी बात सुन ली जो उन लोगों ने आपसे कहा। और सुन लो, लीजिए, मैं पहाड़ का फरिश्ता हूं, हमारे रब ने हमें भेजा है ताकि आप अपना जो आर्डर देना चाहें इन ताइफ वालों के बारे में वो आर्डर दे दें। जरा तसव्वुर कीजिए, लफ्ज पर गौर कीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। जो चाहे, अगर आप चाहें तो मैं इनके ऊपर दो भारी पहाड़ को मिला दूं और ये चटनी हो जाए, आटा नहीं मैदा हो जाए। बड़े बड़े पहाड़ थे, दो पहाड़, बाद लोगों ने कहा जबले अभी कुबैस वगैरह था। बहरहाल यानी कहा कि आप अगर चाहें तो आर्डर दें कि ताइफ वाले दो बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान हैं, अगर आप कहें
تو اللہ کی اجازت کے بعد میں پہاڑ کا بادشاہ ہوں، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، ایسے دونوں پہاڑوں کو ملا کے رگڑ دو اور یہ میلے سے بھی برا حال ہو جائے۔ موقع بڑا اچھا تھا دشمنوں سے بدلہ لینے کا، بے قصور جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، بے قصور جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ انہیں جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے، جنت کا راہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان حیوانوں نے آپ کو مارا بھی، آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا، بہت سارے ناروا سلوک کیے، اور ملک فرشتہ موجود ہے، رب کی جانب سے آیا ہوا ہے، کہتا ہے اے محمد اگر آپ کہیں آپ کا آرڈر ہو تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں، چکنا چور کر دوں، ان کی ہستی ختم ہو جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ لیکن ہمارے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی تعریف قرآن نے کی، جو بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے دور رس تھے، اپنی امت کے ساتھ بہت ہی مہربان اور بہت ہی شفیق تھے، اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اپنی امت کے خیر خواہ تھے، اپنی امت کے غمخوار تھے، اپنی امت کے درد کا درما کرنے والے تھے، اپنی امت کی ہر طرح سے خیر خواہی چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کرو، پہاڑوں کے بیچ مت پھرو، بلکہ مجھے اللہ تعالی سے یہ توقع ہے، آشا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ سے وہ مخلوق نکالے گا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو پھر اخلاق کی تلوار سے مارا۔ نہیں، مت طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیسو، رہنے دو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ امید ہے، آشا ہے کہ ان کی اولاد جو ان کے پیٹ سے پیدا ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، زمین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اللہ ہی سے لو لگائیں گے، اللہ ہی سے ڈریں گے، اللہ ہی پر توکل کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار نہیں بنائیں گے، کسی کو بھاگیدار نہیں بنائیں گے۔ یہ بخاری شریف و مسلم شریف جہاں اس کے اندر بہت ساری عبادتیں، نصیحت، وہی سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے رسول کی بردباری، دور رسی، آپ کے اخلاق، آپ کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ۔ حالانکہ ہر موقع پر اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ تھی، اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اور آپ کی حفاظت کی بھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ میری بہنوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا و فریاد ہے کہ رب العالمین ہم سب کے اخلاق کو مومنانہ بنا دے، مومنوں کا اخلاق بنا دے اور صحابہ کرام کا اخلاق بنا دے۔ رب العالمین ہمارے اخلاق کے سدھار کر دے، ہمیں بھی دوربین اور دور رس بنا دے، ہمیں بھی توحید کے لیے ہر غم، ہر تکلیف، ہر دکھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور تا حیات توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔